بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لرسول إلا ليطاع بإذن الله واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان دی زندگی دے دو اہم ترین پہلو کوئی دنیا دے انسان ایسا نہیں جدی زندگی اندر یہ دو معاملے نہ ہون۔ بند کر دے اوپر والا، اچھا کیتا، اللہ تانوں برکت دے۔ وہ دی وجہ 20 منٹ بعد بھی تسا بند کرنا سی، چنگا کیتا۔ ایک معاملہ انسان دی خوشی دا ہوندا ہے اور دوسرا معاملہ انسان دی غمی دا ہوندا ہے۔ ہر انسان دی زندگی اندر یہ دو موقع، دو مرحلے بار بار آندے نے اور بار بار بندہ انہاں موقعاں دا سامنا کردا ہے۔ کوئی بچہ نہ بولے، بالکل خاموش ہو جو سارے۔ خوشی دے موقع تے مسلمان دی پہچان ہوندی ہے اور غمی دے موقع تے بھی مسلمان دی پہچان ہوندی ہے۔ کچھ انسان دنیا تے ایسے نے جڑے خوشی دے موقع تے دین اسلام نو چھڑ دیندے نے، بھول جاندے، اور کچھ انسان ایسے نے جڑے غمی دے موقع تے دین اسلام نو چھڑ دیندے نے، عملی طور تے دین اسلام تو منحرف ہو جاندے ہیں۔ اصل مومن، اصل مسلمان اور سارے مسلماناں چوں سب تو بہتر اور سب تو افضل اعلیٰ مسلمان ہوئے جڑا دونوں موقعوں تے دین اسلام دے مطابق زندگی دے ایام گزارے، یہ بہتر مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی دا موقع آیا ہے تے بندہ اسلام نو بھول جائے تے انہاں لوگاں دے طریقہ کار اپنا لوے جنہاں دا اسلام نال تعلق دور دا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح غمی دا موقع ہے، جدو بندے نو پریشانی، دکھ، اوئے بہ جا تھلے، غمی دا موقع آئے تو انسان نو اپنے اللہ نو یاد کرنا چاہیے، اپنے رب دی عبادت اور بندگی اندر وقت گزارنا چاہیے، دل بھاویں جتنا مرضی پریشان ہوئے۔ انہاں دو موقعوں چوں ایک موقع دے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہنا۔ دین اسلام مکمل ہے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اور ساری زندگی دے سارے معاملات اپنی پاک زندگی اندر بیان بھی فرمائے نے، اپنے عمل تو وہ معاملے کر کے بھی دکھائے نے اور لوگاں دی اصلاح واسطے بڑی محنت کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دے 11 نکاح آزاد عورتاں نال سن، 11 شادیاں، 11 نکاح۔ یہ جڑا نکاح اور شادی ہے نا، یہ دے فائدے بڑے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے نکاح دی وجہ تو بندے دیاں اکھاں اندر شرم اور حیا پیدا ہوتا ہے، بندے دی عزت محفوظ ہوندی ہے، بندے دا ایمان ود ہے، ایمان دا اضافہ، ایمان دی بلندی اور کامیابی میسر آندی۔ لیکن اس نکاح دے طریقے نو دنیا نے ایک رواج سمجھے ہے اور ایک معاشرے دی
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਨੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੋ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੀਨ ਦੂਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک اندر نکاح دے طریقے بڑے چنگے سن، بڑے پیارے سن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا سب تو پہلا نکاح کیتا ہے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ مومنہ دی اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دا پیغام خود بھیجیا ہے، آپ بھیجیا ہے، پہلے نکاح دا پیغام۔ اور جڑی پہلی شادی کیتی ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت نال نکاح اور شادی کیتی ہے جہدے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح چ آن تو پہلے 2 جگہ تے شادی ہوئی سی۔ ساڈے معاشرے اندر ایسی عورت نو اتنی حقارت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے، بیٹی وہ کسے دی بھی ہوئے وہ دی عزت دا دفاع بالکل ہی نہیں کیتا جاندا۔ ہے اسی مسلمان، ہے اسی اہل حدیث، ہے اسی بریلوی دیوبندی نبی علیہ السلام دے امتی، دعویٰ دین اسلام تے عمل کرندا ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ متعلقہ نال بیوہ نال نکاح کرنا ایک اینو عیب سمجھیا جاندا ہے، گناہ سمجھیا جاندا ہے۔ تمام دوست احباب میری بات تے تسا غور فرماؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دی ابتدا منگنی تو کیتی ہے، جنہوں تہاڈی میری بولی اندر منگنی کیا جاندا ہے۔ محدثین نے اس منگنی دے بارے اس بات کا اظہار کیتا ہے کہ یہ ادھا نکاح ہے، نکاح دی تیاری ہے منگنی کرنا۔ محدث العصر اور اس دور دے بڑے عظیم مفکر اور بڑے عظیم محدث حافظ عبد الستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھیا ہے کہ منگنی ادھا نکاح ہے، نصف نکاح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی چوں یہ نکاح والے معاملات نو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس پورے پنڈ اندر کوئی بندہ زمین نو ہال چلان تو بغیر کنک بیجے نا، انہوں سمجھان والے 20 بندے تیار ہو جاندے ہیں، اندر بیوقوف ہے، انہوں پتہ نہیں نے زمین واہنی سی، انہوں ہال واہنا سی، پھر انہوں جناب پتہ نہیں کی کرنا سی، پھر کنک بیجنی سی، انہیں اونجی چھٹا دے چھڑے ہے، بیوقوف ہے۔ کنک بیجن دا وال ہوندا ہے، پٹھے وڈن دا وال ہوندا ہے، کھان پین دا طریقہ آ گیا ہے، کاروبار کرن دا طریقہ آ گیا ہے۔ کبھی کسے آج تک اپنے امام خطیب کو آ کے پوچھا ہوئے کہ نکاح کرن دا طریقہ کی ہے؟ کوئی لوڑ نہیں پوچھن دی، مولوی رکھے ہے بس ٹھیک ہے، پیسے نہیں دیندے مہینے بعد۔ میری بات نو اے نہ سمجھے جی بڑی تتی تے کوڑی تقریر ہے۔ اپنی غلطی دی اصلاح دی کوشش کرو۔ نہ کسی نو نکاح دا پتہ ہے، نہ کسی نو طلاق دین دا پتہ ہے، نہ کسی نو خوشی دے معاملات دین چو پڑھ کے وہ دیتے عمل واسطے کی کیتا ہے کدی سوچے؟ چودھری بڑا ہے، پگ بڑی ہے، ترلا بڑا ہے، چودھر بڑی ہے، چدراہٹ بڑی ہے، حکا بڑا ہے، سگٹاں بڑیاں نے، دین پلے ککھ نہیں۔ فتوے مولویاں تے عالماں تے مفتیاں تے مدرساں تے طالب علماں تے ساری دنیا تے اوندی الفو بے کوئی نہیں۔ توجہ کرو میری بات، ہو سکتا ہے میری بات سن کے کسی دے دل چ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں دین پڑھ لاں، میں دین سیکھ لاں۔
دو چار اردو کتاباں پڑھ کے مفتی بن کے بہ جاتا ہے، فلانی کتاب چاہے مسئلہ لکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ قیامت تک آن والے ہر مسلمان واسطے خیر، بھلائی، عزت، عظمت اور شان دا سبب ہے۔ مالک کائنات دی مقدس کلام نے ذکر کیتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مالک کائنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی انہوں کائنات واسطے نمونہ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں پاکاں دے اشارے یہ بھی امت واسطے نمونہ نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڈے ساریاں واسطے نمونے دی حیثیت رکھدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دے طریقے دسے نے، شادیاں دے طریقے دسے نے، خوشیاں غمیاں دے معاملات دسے نے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، سنن ابی داؤد اندر کتاب النکاح اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی دی بات موجود ہے۔ میرے وال غور کرے آجے، اے دا نام ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پاک اندر حاضر ہوئے نے۔ جنتی صحابی ہے، ہر صحابی جنتی ہے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھے ہے۔ حالت ایمان اندر نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے یا نبی علیہ السلام دی زیارت پاک ہوئی ہے، حالت ایمان اندر ادھے موت آئی ہے۔ مالک کائنات نے نو جنتی بنایا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف لے آئے، عرض کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام جی فلاں جڑا انصاری صحابی دا گھر ہے، میں انہاں دے گھر نکاح دا پیغام بھیجے ہے۔ میرے وال غور کرے آجے، اے نہیں آکیا میں اپنے ابو نو بھیجے ہے، اے بھی نہیں آکیا میں اپنے بھائی نو بھیجے ہے، اے بھی نہیں آکیا میں اپنے چاچے تائے نو بھیجے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام دا غلام آندا ہے نبی علیہ السلام جی میں پیغام بھیجیا نکاح دا کہ میں خواہش رکھنا کہ فلاں گھر اندر میری شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ میرے وال غور کرے آجے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کی اگوں جواب ملے ہے جی نبی علیہ السلام جی انہاں رضا مندی دا اظہار کیتا ہے۔ آپ فرماتے نے جے دے نال تیرا نکاح ہونا ہے اینوں ویکھیا ہی کہ نہیں؟ ساڈی تے نک نہیں نہ رہندی، چودھری جو ہے اپنی نک نک نہیں رہندی۔ جس پنڈ منگنی ہوئی ہوئے اتنے بندہ جنازہ پڑھن نہیں جا سکتا، اسی چودھری ہوندے ہاں۔ سمجھ آ رہی جے؟ چوری ہو آ رہی جے سمجھ؟ میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھا جاؤں، پھر انشاءاللہ کو 10 سال لنگ جان گے۔ میرے حال غور کرے، جس گھر منگنی ہو جائے آندے رو پنڈ نہ بڑی، وہ تو فوتگی ہو جائے جنازے تے بھی کوئی نہیں لے کے آندا نا، تیری منگنی نہیں ہوئی، تو کدھر منہ چکے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو غور کرے آج میری بات، جے کسی بات دی سمجھ نہ آئے تو قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ او عشاء دی نماز تو بعد یا فجر تو بعد کر لین گے۔ میں نے پوچھ لیا جی بھی اتنے سمجھ نہیں آئی میری گفتگو تو بعد میں نے پوچھ لیا جی میں تمہیں پھر سمجھا دیا، اور میں نے امید ہے انشاءاللہ تمہیں بڑی سمجھ آئے گی۔ غور کرو، برداشت کرن دی سوچیا جے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جے دے نال منگنی ہوئی ہے، جنہ نے نال تو رشتہ کرنا چاہنا ہے جس لڑکی عورت نال، کیا اس عورت نو ویکھے ہے؟ نبی علیہ السلام جی میں نہیں ویکھیا۔ آپ فرماندے نے منگنی ہو گئی ہے، انہوں نے قبول کر لیا تیرے پیغام نو۔ جی نبی پاک علیہ السلام جی فرمایا انج کر ایک نظر اس عورت نو ویکھ لے، اور ہم پتر مینوں دے، اے مینوں دے، بس ٹھیک، کوئی نہیں اللہ تینوں بھائی مکے مدینے لے جائے، تسی آمین نہ کیا جائے،
میں کہڑا تمہیں کہ سبحان اللہ کو میں دعا دیتی ہے تو بولیا کرو دین بدلے بولیا کرو انج تسی ماشاءاللہ کدی نہیں بولے نہ کدی حکا پیندے بولے نہ سگٹاں پیندے نہ کدی تاش کھیڑ دے نہ کدی تسی بازار چ نہ کدی کوئی گھر روٹی نہ لبے پھر بھی نہیں بولے تساں نیک بندے ہو پیارے لوگ ہو تسی کدی نہیں بولے نہ تے کدی مجھ دودھ نہ دے تو ادوں بھی نہیں بولے جڑے مجھاں مجھاں نو گالاں گولاں کڈ دے ہو کدی نہیں بولے تسی بڑے چنگے ہو دین بدلے ہو کہیں نہیں جے بول دے اللہ دین بدلے بولن دی توفیق عطا فرمائے آمین آکھو وڈے سارے چھوٹے نہیں بولن گے بچے بالکل خاموش رہن بڑے آمین کہن اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے پیار نال آمین آکھو وہ چہرے تے رونق مسکراہٹ آئے ڈرے ڈرے نہ بہو پیار محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا یہ تبلیغی جماعت والا فائدہ نہیں دین والا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ اللہ سارے تے اپنی رحمت برکت دا نزول فرمائے اس مسجد نو آباد کرن والےاں دے گھراں نو اللہ آباد فرمائے مسجد امام خطیب نمازی مقتدی اللہ سارے تے اپنی رحمت برکت دا نزول فرمائے میرے وال غور کریا جے نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے جے دے نال منگنی ہوئی ہے جے دے نال تو نکاح دا ارادہ رکھنا ہے انہوں ایک نظر ویکھ لے نبی پاک علیہ السلام دا غلام چلے ہے سدھا او صحابی دے دروازے تے جس گھر اندر نکاح ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جا کے دستک دی دی ہے تے گھر دا سربراہ دروازے تے آیا ہے آگے ویکھیا سامنے مغیرہ بن شعبہ کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے سلام دعا ہوئی ہے تے پوچھدا ہے کدھر آئے ہو جی نبی علیہ السلام نے بھیجے ہے کی کام میں دسو کی مسئلہ ہے جی جیڑی عورت نہ میرا نکاح کرنا ہے میں انہوں ویکھن واسطے آیا نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے آیا آپ نے فرمایا انہوں ایک نظر ویکھ لے آج ساڑھے بوئے تے کوئی انج آ جائے یا او نہیں یا پھر بھی او ہی نہیں یا او نہیں یا پھر بھی او نہیں نبی علیہ السلام دے صحابی نے نہیں آکے ابو نو نال لے جا فلانے یار نو دوست نو بے نہیں کلا ٹر گیا جنہ دین تے عمل کرنا ہوندہ سی نا انہاں دے جذبے اتنے پیارے سان ساڑھا دین تے عمل ہے 6-4 سمیت مولوی آندھی ادھے گھنٹے تو بعد مولویاں دیواری تساں غور کرو میرے نبی کریم علیہ السلام دے پروانے نے آکے ہے نبی پاک علیہ السلام نے انج آکے ہے میرے وال غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے کوئی جواب نہیں دیتا تے جیڑی عورت نہ منگنی ہوئی ہے او تے او دی والدہ دروازے دے قریب آ گئیاں تے اپنے باپ نو مخاطب کر کے او جناب لڑکی بول پئی شرما والی عورت بولی ہے حیاواں والی بولی ہے جنتی خاتون بولی ہے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ بولی عرض کر دی ہے ابو جی مغیرہ نو اندر بلا لاؤ اندر بلایا گیا فرمان لگیاں مغیرہ جے تینوں نبی علیہ السلام نے بھیجے ہے تے میں تیری ہون والی بیویاں نگاہ بھر کے منوں ویکھ لے تے جے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بھیجیا تے تینوں اللہ دی قسم ہے ایتھوں ہی واپس چلا جا نکاح تو پہلے تینوں میرے واسطے ویکھنا جائز ہی کوئی نہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے این جا کے ہے فرماندیاں نے پھر ویکھ لے میرے نال تیرا نکاح ہونا ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی پھر کیا کرتے سن نبی پاک علیہ السلام دی بات تے عمل کیتا ہے گھر اندر اتنا سکون اطمینان ہے کہ اینا شاید کسے گھر اندر ہوئے ہی نہ عمل حدیث پاک عمل دین اسلام عمل کرو جدو عمل ساننا تو سکون ہن گٹھ کو لمحہ نو چھتر جا لے دیتا ہے تے 2.5-3 گھنٹے بکواس کر دینے دوویں نکاح تو پہلے نہ جی نو پتہ ہے نہ نمازی نو پتہ ہے نہ مولوی نو پتہ ہے جی گھر چ پتہ ہے جی گھر خراب تے نہیں نہ کرنا ایمان خراب ہو رہا ہے دین اسلام تے عمل ہوئے تے جان بچ دیئے دین اسلام تے عمل ہوئے تے ایمان بچ دے تے جدو دین چھڑ دئیے پھر بے حیائی عام ہوندی نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ دسے ہے ایک اور صحابی ہے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے لے کلو پوچھے ہے نکاح کر لے ہے جی نبی علیہ السلام جی نہیں میری منگنی ہوئی ہے
فرمایا جہدے نال تیرا نکاح ہونا ہے انہوں ویکھ لے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے میرے دل اندر خیال آیا جے میں انہاں دے دروازے تے گیا تے ہو سکدا ہے برا محسوس کرن۔ فرماندے نے عرب دیاں عورتاں مدینہ پاک دیاں عورتاں اے پانی بھرن واسطے باہر جاندیاں سن اس کنویں تو جڑا کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے یہودی کولوں خرید کے وقف کیتا ہے او تو پانی لین جاندیاں سن۔ فرماندے نے رستے اندر کھجوراں دا ایک جھنڈ آیا ہے میں او دے وچ چھپ کے بہ گیا کہ جہدے نال میرا نکاح ہونا ہے وہ قریب تو برتن پانی والا لے کے گزری ہے تے میں اس لڑکی نو ویکھ لیا ہے اے بھی شرم ہے اے بھی حیا ہے اے بھی طریقہ کار ہے۔ میرے وال غور کرے آجے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک طریقہ دسے ہے نمونہ نے نا نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نمونہ ہے۔ میرے وال غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی ہے۔ ادھر میرے وال غور کرے آجے جے میں تو آٹے کولو ایدہ نام پوچھیا تے کئیاں پیاریاں نو پتہ ہی کوئی نہیں او دی وجہ دین نال دلچسپی کوئی نہیں اے بعد اندر ام المؤمنین بڑیاں نے اے مومنہ دی ماں بڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے عقد اندر آئیاں نے اور مرضیاں میرے مالک دیاں انہاں دا نکاح کیتا ہے پیارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہاں دا خامد فوت ہو گیا تے بیٹی گھر اندر واپس آ گئی۔ ایک دن سیدنا عمر نکلے نے اپنے گھر چوں سدھے مسجد نبوی اندر گئے نے۔ صحیح بخاری پڑھیا جے غور کرو نبی پاک علیہ السلام تے غلام نے دیکھے ہے مسجد نبوی اندر پیارے ابو بکر صدیق بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب قریب گئے سلام آکے ہے تے کول بہ گئے تے کول بہ کے کہنے لگے ابو بکر میں نو تیرے نال کام میں ایک حاجت ضرورت لے کے آیا۔ جی عمر دسو کی حاجت کی ضرورت ہے؟ فرمان لگے میں اپنی بیٹی دا نکاح میرا دل کر دے میں تیرے نال کر دیاں بیٹی میری ہے میرا دل کر دے۔ ابو بکر میں تیرے نال نکاح کر دیاں رضی اللہ عنہما تے پیارے صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سنی ہے تے چپ کر گئے نہ ہاں تے نہ جواب دیتا ہی کوئی نہیں چپ کر کے بہ گئے۔ تھوڑی دیر تک عمر بن خطاب بیٹھے رہنے رضی اللہ تعالی عنہ جدو صدیق نے جواب کوئی نہیں دیتا تے عمر اٹھے تے سلام کہہ کے چلے گئے۔ فرماندے نے میں دل اندر سوچیا صدیق نہ ہی کر دیندہ پر جواب دے دیندہ انہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتا۔ میرے وال غور کرے آج مسئلہ ثابت ہوندہ ہے جیدی بچی جوان ہوئے وہ اپنی بچی دے نکاح دی خواہش خود بھی کر سکتا ہے۔ اچھا رشتہ اچھا بچہ ہوئے اچھا جوان ہوئے دیندار ہوئے میں نہیں کہنا دنیا دار ہوئے میں نو کی لوڑے دنیا دار کہن دی کیڑے پہنا نو حصے دیں دے ہو کیڑی زمینہ چو حصہ دیتا جے کیڑے بھابی نے دیتا ہے کیڑے بریلوی پرا نے دیتا ہے کیڑیاں ماسیاں پھوپھیاں نو بیٹیاں نو پہنا نو کنہ نو زمینہ چو حصہ دیتا ہے کی کہاں پہنا دے حق کھا کے پہلی صف چلو کے تب سر دین دے بارے کرو دسو پھول پاوا ڈاکو بن کے مسیطے وار جاندے ہو پہنا پھوپھیاں دے حق کھا کے دسو کی کہیے پھوپھی نو عید دینے ہیں پہنا نو عید دینے ہیں یہ تو بہتر ہے نو زہر دی پوڑی دے دے جنہوں تو دا حق نہیں دینا قیامت نو گریبان پکڑ کے اپنا حق لے گی تینو لگ پتا جائے گا 40 سال ہو گئے پہنا دے حق کھاندے ہیں ذرا حیا نہیں آیا میں حق کے دا کھا رہا مولویاں دے کھاندے تے دنیا ویندی ہے انہاں دے کھانے نے لیکن سکیاں پہنا دے حق کھادے نے پراواں نے نہیں مولوی جی ایڈے تسی گسے والے
एडा कौड़ा मौलवी नहीं सदना, इनू दोबारा नहीं पिंड वड़न देना। मौलवी एवें गल्लां करदे हो। मेरी भैन मेरे नाल लवा गई है, कोई तुहाडे पिंड चो एक मिसाल कभी किसी भरा ने भैन नू बुला के कहा होए सारी दुनिया दीयां भैणां भरावां नू जमीन दे के टुर जांदियां ने, तू मेरी भैन है जा मैं अपनी भी तेनू दित्ती, लियाओ मिसाल। बने फिरदे हो वड्डे भाभी, कोई एक मिसाल दियो। भाई ने भैन नू बुला के कहा है जा मैं अपनी भी तेरे नाल लवाई, कोई लभदी है मिसाल? भैणा दा हक लेना सौखा है, अपना दे तेनू पता लगे। और जाओ मैं मुफ्ती नहीं मैं तालिब इल्म, लेकिन जे कहीं दो तो मैं देना फतवा। ये जिहड़ी भैन दा हिस्सा नहीं ना दिता भैन नू, ये डबल ट्रिपल मुजरम है। एक बाप की विरासत तकसीम नहीं सही की थी, बाप का मुजरम। मां की विरासत सही तकसीम सारी औलाद चुनी सी बेटियां बेटियां, वो नहीं की थी, मां का मुजरम। अगो कली भैन का मुजरम नहीं, भैन की औलाद का भी मुजरम। सुनन तिरमिज़ी दी उस हदीस ते गौर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ी औरत ना निकाह करना होए, चार चीज़ों की बुनियाद ते निकाह किया जाता है। जितने मेरे बड़े भाई बुजुर्ग ने बोलो किनिया चीज़ां वेख के निकाह, बोलो गुस्से नहीं बोलो, बोलो सही। गुस्सा करोगे मेरा की कर लोगे, मैं किहड़ा फीस वाला देंदे लेंदे अगे शायद कोई नहीं जी, मैं किहड़ी को मुक मकाल हाँ ना दो। गल तो सुनो ना, दीन तो सुनो ना। और तकरीर पैसिਆਂ बदले नहीं जी होंदी, अल्लाह की कसम है मस्जिद बैठा तकरीर बोलो किन्नी। बड़े बड़े ना बेवकूफ लोग ने दुनिया से, 6 साल की बच्ची ना कौन निकाह करदा है। सुन नबी दाऊद पढ़ो किताब, मेरे वाल गौर करिया जे, मेरे वाल गौर करिया जे, जिथे खाण पीण का बयान है ना सुन नबी दाऊद उत्थे पढ़िया। अम्मा जी आयशा दा जो निकाह होया ना नबी अलैहिस्सलाम नाल, उम्र किन्नी? सारे बोलो किन्नी? 6 साल। ते जदों रुखसती होई है उदों उम्र किन्नी? 9 साल। ये 16-19 नहीं जे, 6 ते 9 जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा तुहाडी मेरी अम्मा जान, अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दी अम्मा जान इन्हां नूं निकाह तो बाद 3 चीज़ां खिलाया कर दियां सन। किनियां चीज़ां? पुत्र चुप करो ना इंज करो यार, जे मैं अज भुल के आ ही गया तो क्यों इंज कर दो, अगे तो आ जाऊंगा। बारा मेरी बात सुनो। 3 चीज़ां इन्हां दी वालदा मोहतरमा खवांदियां सन। खजूर, बोलो की? एक चीज़ खजूर, दूसरे नंबर ते खीरा, ते तीसरे नंबर ते सिलका। ये 3 चीज़ां खिलांदियां सन ते अक्सर खिलाया करदियां सन। जिसम ताकतवर होंदा है, बढ़ता भी है जिसम, और बच्ची बच्चा सेहतमंद भी होंदा है, ते बालग भी हो जाता है। खवा के वेख लो, सेहत वास्ते अच्छियां चीज़ां। मैं नुस्खे नस्खे वाला नहीं जे, मतलब तुसीं मैनूं फोन सवेरे करो भी हकीम बन गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा निकाह होया, मेरे वाल गौर करे। साडे भी निकाह बड़े अजीब ने। फजर दी नमाज उन्हें पढ़ी नहीं होंदी, जदों 5-7 हार गल च पा लैंदा ना, ते ऐसी सोच उल्ट पुलट होई है। उदों भी कोई नहीं कहता भी नमाज पढ़न चला है। कारी अमजद जवेद सिद्दीकी साहब उदों भी कहते हैं मसीते सलाम करन चला है, बगैर वजू तो, बगैर वजू तो मसीते वाड़ देना। वो आके 2 रकतां पढ़दा है, कादियां पढ़ियां ने 2 रकतां, हुण मर गए ने मुफ्ती। हुण कोई दीनदार नहीं रहा जिहड़ा पुछे किहड़ी नमाज है जिहड़ी बगैर वजू तो पढ़ी जाना है, की करना है। असल मुसीबत यह वे मुंह ते गंद ही इन्ना मलिया होंदा है, जे वजू करे वो सारा लथ जाना है, विचों बंदा निकल आना है, इसलिए वो वजू नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा निकाह होया है। एक बात इशारा करना है, गौर करिया जे। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा निकाह होया है ते जदों रुखसती होण लगी है, मेरे वाल गौर करिया जे, दुध पेश किया गया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने। नबी अलैहिस्सलाम ने अद्धा दुध पीता है ते अद्धा जिहड़ा दुध बचिया फरमाया मेरी बीवी ऐशा नूं पिला दिओ। मैं एक जगह ते एक गल सुनाई, हदीस पाक सुनाई कि एक बाबा कहंदा मौलवी साहब ना इंज करया करो, हुण जिन्हें कहा ना मेरी बीवी नूं पिलाओ तो उन्हां खाली टोर देना। चौरी जो है भावें शेखूपुरे दा चौरी होए, चौरी फिर चौरी हुंदे ने। मेरे वाल गौर करिया जे, नबी अलैहिस्सलाम ने अद्धा दुध पीता है ते अद्धा दुध भेज देता है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਟੈਗ, ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਲਈ ਲਿਬੜੀਆਂ ਤਿਬੜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਪਰਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬਿਦਅਤ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮਈਤ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਹੋਗੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਦੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਨੇ। ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਬਲੀਗ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, اور تبلیغ واسطے باقاعدہ اہتمام کرنا کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میت واسطے خاص کرنا کٹ کرنا اے نہیں ٹھیک کہ میت نو ایصال ثواب دا طریقہ ہے ہی نہیں۔ توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے، نبی کریم علیہ السلام برات سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے چند بندے مدینے دے بازار اندر ٹرے جاندے ویکھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کون نے تے کتے جا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جی نکاح کرنے واسطے جا رہے ہیں چند بندے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اس امت چوں کسی نے بہترین افراد ویکھنے نے تے انہاں نو ویکھ لو جڑے دو خانداناں دا تعلق آپس اندر جوڑن واسطے جا رہے ہیں، جڑے دین تے عمل کمان لئی جا رہے ہیں، جڑے دینداری نو سمجھیا ہویا اے دو خانداناں دی محبت دا سبب بن واسطے جا رہے ہیں، اے بہترین لوگ نے۔ اللہ دے بندیو تھوڑے جان بہتے جان، برات دا تصور بھی ہے وے، جہیز دا تصور بھی ہے وے۔ مسند احمد اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مشکیزہ دیتا ہے، چکی دیتی ہے، پیالہ دیتا ہے، اور چند چیزاں دیدیاں نے، یہ تحفے تحائف نے۔ جناب لغتیاں کتاباں جہیز دا معنی تحفے تحائف لکھے ہے، کوئی منع نہیں، جتنی استطاعت ہے جتنی دل کردا ہے اپنی بیٹی نو کو تحفہ دیندا ہے، لیکن جڑی چیز چنگی نہیں وہ ڈیمانڈ کرنی ہے۔ سکوٹر لینا ہے، تیل پاؤن لی پھر آندا مسجد دا گلا توڑو، اے نہیں ٹھیک بھی میں اے ہی لینا تے اے نہیں لینا، اے نہیں ٹھیک۔ ورنہ بیٹی نو جو کوئی مرضی دے وے، تھوڑا دے وے، بہتا دے وے، اپنی مرضی، ماں باپ انہوں تحفہ دے رہے ہیں، تحفے دا معنی جہیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، واہ سونیا میں تیری عظمت تو صدقے، سونیا تیرے پیار تو صدقے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کیتا ہے اپنی ایک بیوی نال، 40 اوقیہ چاندی حق مہر مقرر کیتا ہے۔ بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں میں ایک نکاح پڑھاؤں ٹر گیا تھے، جدو نکاح لگا نا پڑھان تو میں کہا حق مہر جی شرعی حق مہر 32 روپئے۔ انہوں نے کہا یہ 32 تے شرعی کوئی نہیں، تو کی کہا نہیں بس 32۔ فرمان لگے نوے نوے کریلے آئے سن تو 32 روپئے کلو سن۔ کہنے لگے میں کہا نہ دوہاں جیاں نو نہ کلو کریلے لے دیو، جڑے اتے پیسے باج دینے اور دھنیاں لے دیو، گھوٹ کے دوویں جی پی لین گے۔ حق مہر جڑا نکاح دا اہم ترین رکن ہے، ایجاب و قبول اہم ترین رکن۔ بول کے اقرار کرے بچہ یا اپنے حرکتاں تو اشارہ کر کے کہے، وہ دی وجہ کئی بچے گنگے بھی ہوندے ہیں، وہ جی مولوی جی ایجاب و قبول کنج کرنگے، وہ اشارہ کرنگے، دستخط کرنگے، گوٹھا لانگے، یہ سارا ایجاب و قبول دا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حق مہر غور کرو، حق میری عمر دا تقاضا نہیں، اپنے مسجد امام صاحب کو خطیب صاحب کو حق مہر دا معنی پوچھ لیا جی،
یہ کلے مسئلے کدی آپ بھی یاد کر لیا کرو. حق مہر ضروری ہے, لازمی ہے. ملتان نا قاری اسماعیل عتیق صاحب, ایک بندہ فوت ہو گیا, وہ اولاد جوان, انہیں حق مہر ہجے دتا ہی, فوت ہو گیا ان جی, رولا پی گیا وہ جی حق مہر نہیں سی دتا تے ابو فوت ہو گیا. ہوں تمہیں پتہ ہے ساری جماعت دے بڑے پیارے مفتی نے, ماشاء ادھر بھی شیر بیٹھے نے, ادھر یہاں دونوں شیران دے استاد نے, ساڈے پیارے بھی نے, محسن بھی نے. شیخ فضیلہ مناظر اسلام مفتی عبد الرحمان شاہین صاحب حفظہ اللہ, شیخ صاحب نو علم حلم نیکی تقوی علی لمبی عمر عطا فرمائے, آمین آکھ. بڑے محسن نے, بڑے پیارے. وہ شیخ صاحب کو تشریف لے گئے. یہ شیخ صاحب نے کہا بھی حق مہر پہلوں دا ادا کرو, جڑی باپ دی وراثت ہے نا وہ چو حق مہر ادا کرو تو پھر باقی وراثت تقسیم کرے. انہاں کیا مر گئے, ماں نو حق مہر دیتا پیچھے کھ بھی نہیں رہنا, انہاں امی نو کھڈے لین لاتا, ماں نو دتا ہی کھ نہیں. وہ بیچاری مولویاں سامنے پھر روئے مسیتاں چ آ کے, اس قدر اسی ظالم ہاں. وہ تو کوئی نہیں جے ویندا بھابی کیڑا سنی کیڑا, اللہ دی قسم نہیں جے ویندے. یہ تو مولوی بیچارہ کہہ دے نا تیجے دن وہ سانو آئل چینج کرنا پیندا تے مہربانی کرو کدی آئل کنڈی لا لینا. میں تو گھر کوئی نہیں, میں تو فیصلہ آباد ہاں. غور کرو میری بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 اوقیہ چاندی حق مہر دیتا ہے, مقرر کیتا ہے. یہ جہدے نال نکاح کرنا ہے انہوں حق مہر دینا ہے, یہ بھی ایمانی حق ہے, نکاح دا حصہ ہے, ایجاب و قبول نے. تے جناب میرے والے غور کرے آجے, بچی والوں ولی دا ہونا ضروری نہیں, لازمی ہی نہیں, بلکہ بچی والوں ولی دا ہونا فرض ہے. بچی بغیر ولی تو نکاح, بولو سارے, بغیر ولی تو نکاح. وہ کراچی والی گئی ہے نا واپس, ٹر گئی جے, یعنی کراچیوں لاہور آ کے رولا پا کے لالا لالا ملک چکال کے وہ ٹر گئی جے واپس. ولی تو بغیر نکاح نہیں. بچی بھاویں پہلوں ادا نکاح ہویا ہوئے, طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے, متعلقہ ہوئے. لوگاں دے دلاں چ غلط فہمی ہے جی, کنواری عورت دا ولی ہونا ضروری ہے, تے جڑی متعلقہ بیوہ ہوئے نا او دا ولی ہونا نہیں, او دا بھی ولی ہونا ضروری ہے, فرض ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے لا نکاح الا بولی, ولی تو بغیر کوئی نکاح نہیں. مرد آپ ولی بن سکتا ہے, باپ بھی ولی بن سکتا ہے, باپ کوئی نہیں تے مرد واسطے ولی اے آپ بھی ولی بن سکتا ہے, لیکن بچی دا اے معاملہ کوئی نہیں. میرے والے غور کرے آجے, آخری بات ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیتے نے اپنی زندگی. ایک صحابی نو آپ نے پوچھا سفر چ جاندے ہیں نا, فرمایا پیارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, جابر نکاح کر لیا ہی؟ نبی علیہ السلام جی نکاح کر لیا. فرمایا کنواری عورت نال یا بیوہ متعلقہ نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے ابو جی غزوے اندر جنگ اندر شہید ہو گئے سن, تے میریاں بھیناں ہی بھیناں نے, میں کلا بھائی ہاں. نبی پاک علیہ السلام جی میں کنواری عورت نال شادی نہیں کی تھی, میں متعلقہ یا بیوہ نال شادی کی تھی ہے. اے وڈیری عمر دی عورت ہے, اے میریاں بھیناں نالوں بڑی ہے عمر اندر, میں اے دے نال نکاح کیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے کنواری عورت نال نکاح کر لیندا. نبی علیہ السلام جی میرے دل اندر خیال آیا ہے, اے میریاں بھیناں